آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جس پر اکثر شرمندگی محسوس کی جاتی ہے، چھپایا جاتا ہے یا پھر خاموشی اختیار کی جاتی ہے۔ یہ موضوع ہے عورت کی ماہواری کے ایام، پیریڈز کا۔ اکثر لڑکیاں اور خواتین یہ سوچتی ہے کہ شاید کوئی گندگی ہے، شاید یہ اللہ کی ناراضگی ہے، یا پھر یہ کہ یہ ان کے لیے ایک سزا ہے۔ لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، وہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے یہ تکلیف ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ یہ عورت کی فطرت ہے، یہ اللہ کی تخلیق ہے، کوئی گناہ نہیں، کوئی سزا نہیں، بلکہ ایک الہی نظام ہے۔ ہماری معاشرتی سوچ اکثر عورت کو قصوروار ٹھہراتی ہے۔ بعض گھرانوں میں جب بیٹی کو پہلا پیریڈ آتا ہے تو اسے ڈرایا جاتا ہے، شرمندہ کیا جاتا ہے، یا سختی سے کہا جاتا ہے کہ یہ کسی کو مت بتانا۔ ایسے جملے دل میں ایک خوف بٹھا دیتے ہیں کہ جیسے یہ کوئی جرم ہے۔ لیکن یاد رکھیے، اللہ کبھی اپنی بندی کو اس کی فطرت پر سزا نہیں دیتا، بلکہ اللہ تو اس پر رحم کرتا ہے، آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ اسلام نے حیض کے دوران نماز اور روزہ معاف کر دیا ہے۔ یہ معافی اللہ کی رحمت ہے، سزا نہیں، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ اس وقت عورت جسمانی اور روحانی طور پر کمزور محسوس کرتی ہے۔ میری بہنوں، سوچئے، اگر یہ نظام نہ ہوتا تو عورت کا جسم بیمار ہو جاتا، ٹاکسنز اندر جمع ہو جاتے، صحت تباہ ہو جاتی۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ایک ایسا سسٹم بنایا جس سے عورت کا جسم پاک صاف رہتا ہے۔ پیریڈز کے ذریعے عورت کا جسم نئے خون کے لیے تیار ہوتا ہے، صحت برقرار رہتی ہے، اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت محفوظ رہتی ہے۔ یہ نظام عورت کے لیے زندگی کی علامت ہے، نہ کہ سزا کی۔ پہلے کے زمانے میں، جاہلیت میں، جب عورت کو حیض آتا تو لوگ اسے ناپاک کہتے، اس کے قریب بیٹھنے سے بھی گھبراتے۔ بعض قومیں تو عورت کو الگ کوٹری میں قید کر دیتی تھی۔ لیکن اسلام آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوچ کو بدل دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے روایت کی ہے کہ ہم حیض کی حالت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ بیٹھتے۔ یہی اسلام ہے۔ اسلام عورت کو عزت دیتا ہے، محبت دیتا ہے، اور اس کی کمزوری کو سہارا دیتا ہے۔ بہنوں، کبھی سوچئے گا، جب آپ کے جسم میں درد ہوتا ہے، جب کمر ٹوٹتی ہے، جب موڈ خراب ہوتا ہے، جب تھکن چھا جاتی ہے، تب اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے، میری بندی، اس وقت میری عبادت کے فرض تم پر نہیں، تم آرام کرو، یہ میرے رحم کا وقت ہے۔ کیا یہ سزا ہے یا یہ اللہ کی طرف سے ایک محبت بھرا پیغام ہے؟ ماہواری کے دنوں میں عورت نماز نہیں پڑھتی، روزہ نہیں رکھتی، لیکن اگر وہ اس حال میں صبر کرے، اللہ کو یاد کرے، ذکر کرے، دعا کرے، تو اللہ اس کے نامہ اعمال میں ویسا ہی اجر لکھ دیتا ہے جیسے وہ صحت مند حالت میں عبادت کر رہی تھی۔ سبحان اللہ، یہ ہے رب کی رحمت۔ بہنوں، جب تمہیں پیریڈ آئے تو گھبرانا نہیں، یہ تمہاری عزت ہے، یہ تمہارا فخر ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ تمہارا جسم صحت مند ہے اور اللہ نے تمہیں ماں بننے کے لیے تیار کیا ہے۔ کبھی یہ نہ سوچنا کہ تم ناپاک ہو گئی ہو، تم صرف عبادت سے معاف ہو، لیکن اللہ کی یاد سے کبھی معاف نہیں ہو۔ اللہ کی محبت اور قرب تو ہر لمحہ تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہر بیٹی کو، ہر بہن کو یہ سمجھ دے کہ پیریڈز کوئی عیب نہیں، بلکہ اللہ کی ایک حکمت ہے، یہ اس کی رحمت ہے، یہ اس کی محبت ہے۔ یاد رکھو، اسلام تمہیں شرمندہ نہیں کرتا، اسلام تمہیں عزت دیتا ہے۔ جب تم اگلی بار پیریڈ کے درد میں ہو تو یہ سوچو، یہ میرا رب مجھے آرام دے رہا ہے، یہ اس کی رحمت ہے، سزا نہیں۔ اللہ تمہاری تھکن کو بھی دیکھ رہا ہے، تمہارے آنسو کو بھی اور تمہارے صبر کو بھی، اور وہ رب کبھی صبر کو ضائع نہیں کرتا۔ میری بہنوں،
یہ بات بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عبادت سے روک کر تمہیں اپنی یاد سے نہیں روکا۔ اللہ نے صرف چند فرض عبادتیں معاف کی ہیں، جیسے نماز اور روزہ، لیکن اللہ کی رحمت دیکھو کہ باقی سارے دروازے کھلے ہیں۔ پیریڈز میں کیا نہیں کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے یہ یاد رکھو، نماز کی نیت کر کے ادا نہیں کرنی، قرآن کو ہاتھ لگا کر تلاوت نہیں کرنی، لیکن موبائل میں سن سکتی ہوں۔ روزہ نہیں رکھنا، یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ تمہارے لیے بوجھ نہیں بلکہ آسانی ہے۔ اب آؤ دیکھیں کہ اللہ نے تمہارے لیے رحمت کے کون سے دروازے کھولے ہیں۔ ذکر الہی، زبان سے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، جتنا کہو گی اللہ اتنا ہی اجر دے گا۔ درود شریف، درود پڑھنے پر کوئی پابندی نہیں، جتنا چاہو درود شریف پڑھو، یہ دل کو سکون بھی دے گا اور روح کو روشنی بھی۔ دعا ہر حال میں کی جا سکتی ہے، اور یقین مانو حیض کے دنوں کی دعا اللہ کے یہاں اور بھی زیادہ قبول ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ عورت کی کمزوری کا وقت ہوتا ہے اور اللہ کمزور دل کی دعا کو بہت جلد سنتا ہے۔ قرآن سننا، اگر ہاتھ سے نہ پڑھ سکو تو کانوں سے قرآن سنو، تمہارے دل کو سکون ملے گا اور روح تازہ ہوگی۔ بہنوں، ہم سب جانتے ہیں کہ ان دنوں میں اکثر دل اداس ہو جاتا ہے، غصہ زیادہ آتا ہے، نیند کا نظام خراب ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی انسان رونا چاہتا ہے۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اس وقت دل کو سنبھالنے کے لیے چند کام کرو۔ شکر کا رویہ، بار بار کہو الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں شکر ہے۔ یہ سوچو کہ یہ اللہ کی دی ہوئی فطری نعمت ہے، سزا نہیں۔ ہلکی ورزش اور واک، اگر جسم اجازت دے تو ہلکی واک کر لو، یہ نہ صرف درد کو کم کرے گا بلکہ دل کا بوجھ بھی ہلکا کرے گا۔ اچھی باتیں سنو، قرآن کی تلاوتیں سنو، نعتیں سنو یا ایسے بیانات سنو جو تمہارے دل کو مضبوط کرے۔ اپنے آپ سے محبت کرو، آئینے میں دیکھ کر مسکراؤ اور کہو میں اللہ کی بندی ہوں اور اللہ مجھے اسی حال میں بھی چاہتا ہے۔ صدقہ کرو، چاہے ایک روٹی کسی پرندے کو ڈال دو یا کسی کو پانی پلا دو، یہ صدقہ تمہارے موڈ کو بھی خوش کر دے گا اور دل میں نور بھی بھر دے گا۔ یاد رکھو، یہ ایام تمہارے اور اللہ کے درمیان ایک خاص رشتہ ہے۔ اللہ تمہیں کہتا ہے میری بندی، تم کمزور ہو اور میں تمہیں آرام دے رہا ہوں، لیکن تمہاری زبان، تمہارا دل، تمہاری آنکھیں میرے یاد سے غافل نہ ہو۔ کیا یہ اللہ کی محبت نہیں کہ وہ تمہارے جسم پر رحم کرتا ہے اور تمہیں کچھ وقت کے لیے فرضوں سے آزاد کر دیتا ہے؟ صبح اٹھ کر 3 کام ضرور کریں۔ درود شریف 100 بار، استغفار 100 بار، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 50 بار۔ دن میں قرآن کی تلاوت سنیں، ہلکی واک اور پانی کا زیادہ استعمال کرو۔ صدقہ کرو، کچھ بھی چھوٹا سا۔ رات کو سونے سے پہلے دل سے دعا کرو، اللہ سے بات کرو۔ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس زبانی پڑھ کر اپنے اوپر دم کرو اور کہو یا اللہ میرا دل تیرے قریب رکھ۔ میری پیاری بہنوں، یہ وہ چابیاں ہیں جو ان دنوں میں تمہیں غمگین ہونے سے بچائے گی اور تمہارے دل کو نور اور سکون سے بھر دے گی۔ ذرا سوچو، کیا کوئی ماں اپنی بیٹی کو اس کے درد کے دنوں میں مزید بوجھ ڈالتی ہے؟ نہیں، وہ ماں تو اپنی بیٹی کو کہتی ہے بیٹا آرام کر لو، باقی کام میں سنبھال لوں گی۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سب ماؤں کا خالق اللہ اپنی بندی پر رحم نہ کرے؟ اللہ تو سب سے زیادہ مہربان ہے، سب سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ بہنوں، پیریڈز کا مطلب یہ نہیں کہ تم عبادت سے دور ہو گئی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں آرام دیا تاکہ تم اپنے دل کو، اپنے دماغ کو، اپنے جذبات کو اس کے قریب کر سکو۔ یہ دن دراصل ایک موقع ہے کہ تم اپنے دل کو ذکر سے بھرو، اپنی آنکھوں کو قرآن کی تلاوت سننے سے روشن کرو، اپنی زبان کو دعاؤں سے تر رکھو، اپنے موڈ کو شکر اور صبر سے خوش رکھو۔
یاد رکھو اللہ تمہارے درد کو بھی جانتا ہے، تمہارے آنسو کو بھی دیکھتا ہے، تمہاری تھکن کو بھی محسوس کرتا ہے اور تمہارے صبر کو بھی لکھ رہا ہے۔ دنیا کے لوگ تمہیں شاید نہ سمجھے، لیکن تمہارا رب تمہیں بہت گہرائی سے جانتا ہے۔ اسی لیے یہ دن کبھی اپنی کمزوری کی علامت مت سمجھنا، بلکہ اپنی اللہ کی خاص رحمت کی علامت سمجھنا۔ کل جب قیامت کے دن اعمال نامے کھولیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میری بندی یہ وہ دن ہے جب تو نے نماز نہیں پڑھی تھی، لیکن میں نے تیرے صبر کے بدلے اجر لکھا۔ یہ وہ دن ہے جب تو نے روزہ نہیں رکھا تھا، لیکن میں نے تجھے آرام دیا اور پھر بھی ثواب دیا۔ یہ وہ دن ہے جب تو نے مجھ سے دعا کی تھی اور میں نے تیری دعاؤں کو محفوظ کر کے قبولیت کا وقت رکھا۔ سبحان اللہ! کیا یہ سزا ہے؟ نہیں بہنوں، یہ سراسر محبت ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اے اللہ، ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو یہ سمجھ عطا فرما کہ یہ دن سزا نہیں بلکہ تیری رحمت ہے۔ ان کے دلوں کو سکون دے، ان کے درد کو راحت میں بدل دے، ان کے صبر کو انعام میں بدل دے۔ اے اللہ، ان ایام میں جو دعائیں بہنوں کی آنکھوں سے آنسو بن کر گرتی ہیں انہیں قبول فرما، ان کے دلوں کے بوجھ کو ہلکا فرما، ان کے خوف کو امید میں بدل دے اور ان کے غم کو خوشی میں بدل دے۔ اے اللہ، ہماری بیٹیوں کو یہ یقین عطا فرما کہ وہ تیری محبوب بندی ہے، چاہے وہ کسی بھی حالت میں ہو، اور ان کی زبان سے نکلنے والا ہر ذکر، ہر درود، ہر دعا تیرے عرش تک پہنچے اور قبول ہو۔ یا اللہ، ہم سب کو یہ شعور دے کہ عورت تیری رحمت ہے، اس کے وجود میں رحمت ہے، اس کے ایام میں بھی رحمت ہے اور اس کے صبر میں بھی رحمت ہے۔ یا رب العالمین، ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو عزت دے، نور دے، دل کا سکون دے اور انہیں اپنے قریب رکھ۔ آمین یا رب العالمین۔